جی ویسے بھی حدیث میں آتا ہے نا، الکفر ملتم واحدہ، یہ کفر جتنے بھی ہیں یہ ایک ہی ملت ہے۔ کفر جو ہے نا، یہ کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی ہندو ہو، کوئی بھی ہو، یہ کفر ایک ہی ملت ہے۔ اور اسی طرح مسلمان کسی بھی ملک میں رہنے والے ہوں، یہ ایک ملت ہے اور ہمیں ایک ہی ملت رہنا چاہیے، اور جنگیں اسی ایک ملت کے تحت ہی جیتی جائیں گی۔ جیسا کہ مفتی زبیر صاحب نے بھی فرمایا کہ ہماری پاک فوج نے ایسا کام کیا کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں۔ میں نے ابھی آتے ہوئے سوشل میڈیا پہ کچھ خبریں دیکھ رہا تھا کہ ماشاءاللہ ایک ہی رات میں 7 جنگی جہاز ان کے گرائے گئے ہیں، 7 جنگی جہاز ایک ہی رات میں۔ اب تو دوبارہ وہ اڑان بھرنے کے لیے بھی سوچیں گے اور 10 دفعہ سوچیں گے، اور مسلمان تو ہے نہیں کہ استخارہ کریں گے کہ بھی ہم جائیں کہ نہ جائیں، اور جب بھی یہ اسی طرح قدم اٹھائیں گے ہمیشہ منہ کی کھائیں گے انشاءاللہ۔ بالکل۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو کچھ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ اچھا قاری صاحب، یہ لوگوں نے اس کے جو پرزے گر کے مل رہے ہیں لوگوں کو، وہ کباڑی مارکیٹ میں اسے بیچ رہے ہیں، یہ حلال کمائی ہوگی؟ میرا خیال ہے تو مال غنیمت ہے، بالکل یہ تو مال غنیمت ہے، یقیناً حلال کمائی ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو لڑ رہے ہیں۔ مال غنیمت انہی کا ہوتا ہے جو لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اب کسی کے گھر پہ آ کے گر گیا، وہ بولے یہ تو میرے گھر پہ آ کے گرا، چلے گا مال جو اللہ کی طرف سے انہیں جو اپنے آپ آ رہی ہے کوئی چیز، تو اسے تو آنے دو نا۔ اس کے لیے پھر مفتیوں سے فتوے نہیں لیے جاتے۔ اس وقت سب سے بڑا مفتی انسان کا اپنا دل اور اس کا ضمیر کا مفتی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول اکثر ایسے فتووں میں فرما دیا کرتے تھے، استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لے کہ تیرا دل کیا کہتا ہے۔ اور یہ تو انتہائی وہ بیچیں گے بھی کیا، بلکہ ان کی پاکستان کی جیت کی طور پر، نشانی کے طور پر شوکیس میں رکھیں۔ اچھا ایک اور میم چل رہی ہے سوشل میڈیا کے کہ وہ رائفل بنانے والی جو ایک ہوائی جہاز ہے جدید رشیا کا، اس کا میم چل رہی ہے بیسیکلی ایک مزاحیہ کہ رائفل کمپنی والوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ ہمارے ہوائی جہاز تو بہت اچھے تھے، ٹھیک ہے، مگر یہ انڈین جو فوج ہے یہی بیکار تھی، یہی ناکارہ تھی، جو اس طریقے سے انہوں نے۔ چلو دونوں باتیں ہمارے حق میں ہیں، دونوں باتیں ہمارے حق میں ہیں کہ اگر ظاہر بات ہے گاڑی کتنی بھی عمدہ ہو، اگر ڈرائیور ہی اناڑی ہو تو وہ ٹھوکے گا کہیں جا کے۔ تو اس میں تو دونوں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہ ٹیلنٹ دیا ہے۔ یہ فوجی نیچے سے اوپر تک ایسے نہیں آ جاتے، اس میں بڑی محنتیں ہوتی ہیں۔ کوئی لوگ تو جو نہیں ہمت کر پاتے راستے میں چھوڑ جاتے ہیں، لیکن جو آخر تک جاتے ہیں وہ بالکل ایک کندن بن چکے ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے اسرائیل کے ساتھ جو ہندو مل کے جو کچھ کر رہا ہے، آپ نے شروع میں کہا نا کہ یہ، اور مفتی صاحب نے بھی کہا کہ یہ انسانیت کے دشمن ہے، تو در حقیقت یہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ ان کو فلسطینیوں کی مظلومیت، ان کے لاشیں، ان کی بھوک، ان کی پیاس، ان کا اس طرح تڑپنا، اور ان کا اس طرح، حالانکہ وہاں کے اسکول بند، وہاں کے مدارس بند، وہاں کے ہسپتال بند، کوئی علاج معالج، اس لیے کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور ایسے میں بھی بجائے بندہ مظلوم کا ساتھ دے، پھر بھی ظالم کا ساتھ دے، تو اس کے سوا ان کو انسانیت دشمن کے خطاب کے سوا اور کیا خطاب دیا جا سکتا ہے؟ تو یہ بدبخت قوم ہے، اور انشاءاللہ یہ کبھی بھی ہرے ہو ہی نہیں سکتے اور کبھی بھی کامیاب ہو نہیں ہو سکتے اپنے ناپاک عزائم میں اور اپنے ناپاک مشن میں۔ اور انشاءاللہ وہ دیکھیں گے کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، کئی ریاستوں میں یہ بٹیں گے انشاءاللہ، اور ان کا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ہماری دعائیں بھی پاک فوج کے ساتھ ہیں، اور انڈیا کے خلاف ہماری بد دعائیں ہیں کہ خدا ان کو غارت کرے گا، ہنود کو اللہ رب العالمین تباہ و برباد کرے گا، کہ جس طرح انہوں نے اسلام دشمنی دکھائی ہے۔